بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ اسلام سچی محبت کی تائید کرتا ہے، جو چند دنوں میں محدود اور چند تحفوں کی محتاج نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور صرف جسمانی نہ ہو بلکہ روح کی بھی تسکین ہو اور پاکیزہ ہو، اور وہ صرف نکاح میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اس لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ جذباتی ہونا، غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا، جلدی رو دینا ایک صاف شفاف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ ان میں جذبات کی شدت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ رشتوں کو نبھانے کے لیے دماغ نہیں بلکہ دل سے پوری ایمانداری، وفاداری اور خلوص سے نبھا کرتے ہیں۔ یہ بہت سچے دوست ہوتے ہیں، اور یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان چاہے جتنے ماڈرن ہونے کی کوشش میں اسلام سے آزاد ہوتے چلے جائیں، بہرحال سکون آخر میں اسلام میں ہی ملے گا۔ ٹھوکریں تجربے بتائیں گے کہ دنیا اور آخرت کا سکون اور سلامتی صرف اسلام کے جھنڈے تلے ہے، راہ فرار میں نہیں ہے۔ شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں، یہ ذمہ داری جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے، تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ جب آپ کچھ نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ پروردگار کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا، اور کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب مت نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور اس کے علم کو حقیر سمجھا تو اللہ تمہاری 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء کی توہین کا نتیجہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس ڈھور اور ڈنگروں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے۔ جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز تو فوراً ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ٹکڑے باقی رہ جاتے ہیں جو بھی اسے چھوئے سے زخمی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تکلیف دہ کلام تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن دل دیر تک اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، لہٰذا کبھی کسی کو اپنی باطن سے اذیت نہ دو۔ جب بے چینیاں اور چھوٹی چھوٹی الجھنیں بڑھنے لگیں تو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو نہیں چھوڑ دیں۔ کسی دیے میں تیل ڈالنا، چڑیوں کو دانہ ڈالنا، کسی محتاج کی تھوڑی مدد کر دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ایسے کا مان رکھنا جسے تقاضا کرنا نہ آتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ رب کی رضا، پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا اور اس کی دعوت دینا گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل ہے جو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ درود پاک کا ورد روزانہ کا معمول بنائیں، محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں دیکھا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اہم ہیں، یہی وہم ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ چنے جاتے ہیں۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ آج کل لوگوں کو راس بھی چکر باز لوگ ہی آتے ہیں۔ مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ جب روح گلے میں اٹک جائے گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم کسی مریض یا کسی مرنے والے کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں حق اور بھلائی کی بات کہو، کیونکہ وہاں تم جو بولتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ اخلاق بھی تو رزق کی طرح ہوتا ہے، کچھ لوگ اخلاق میں امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ جس طرح بیماری کی حالت میں کھانے کی لذت نہیں آتی، اس طرح گناہوں کی حالت میں عبادت کی لذت نہیں آتی۔ گناہوں کی جستجو آپ ترک کر دیں، عبادت میں لذت خود بخود آ جائے انشاءاللہ۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں کچھ صلہ دیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑی نعمت سکون ہے، اللہ سے ذہنی اور جسمانی سکون مانگا کریں۔ کسی بھی معاشرے میں حقیقی معذور وہ ہوتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں مگر حقیقت کو نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں مگر سچ سننا پسند نہیں کرتے، زبان رکھتے ہیں مگر حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، اور دماغ رکھتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے انجان بنتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں، ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا مسلمانوں، اگر تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ قرآن پاک کو تنہائی کا رفیق بنا لیں، اگر کسی دن قرآن پاک نہ پڑھ سکیں تو دوست کی طرح اس پر ہاتھ رکھ دیں کہ کل اچھی طرح ملیں گے، بہت سا وقت اکٹھا گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ کیا پتہ جس چیز کی خاطر انسان روتا ہو وہ اسے مل جائے تو شاید وہ مزید روئے، اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ وہی مانگیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمیشہ یہی دعا کریں کہ ہم نادان انسان کچھ نہیں جانتے، اے اللہ آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، ہمیشہ وہ عطا کیجیے جو ہمارے حق میں ہر لحاظ سے بہتر ہو۔